جب تربیلا ڈیم کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو ایسے بلند و بانگ دعوے کیے گئے جیسے ان کی تکمیل ہوتے ہی ملک کو بالعموم اور اس ڈیم کے متاثرین کی زندگیوں میں بالخصوص قابل رشک انقلاب آ جائے گا. ان کا معیار زندگی یک بہ یک بلند تر ہو جائے گا. لوگوں نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گھر بار اور چھوٹے موٹے اثاثے سرکار کو پیش کر دیے. یہاں کی روایات میں اپنے آبا کی قبروں کی بڑی تکریم ہوتی ہے، لیکن یہاں کے باسیوں نے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی خاطر ان سے بھی دستبردار ہونا قبول کر لیا، مگر نتیجے میں وہی ڈاک کے 3 پات برآمد ہوئے جو وطن عزیز کی قیادت اور بیوروکریسی کا پرانا دستور ہے. یونین کونسل کلنجر، یونین کونسل لدروانگ اور یونین کونسل بیڑ دارالحکومت اسلام آباد سے شمال مشرق میں 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع کم و بیش 65,000 نفوس کے لگ بھگ آبادی پر مشتمل ہے. اس وقت یہ علاقہ PF-52 اور NA-19 کا حصہ ہے اور پیر صابر شاہ اور سردار مشتاق پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. حلقہ بندی کے حوالے سے PF-52 پاکستان کا مشکل ترین حلقہ ہے، جس کے بیچوں بیچ 100 کلومیٹر سے زائد رقبے پر جھیل پھیلی ہوئی ہے. ہری پور کی 3 یونین کونسلیں کلنجر، بیڑ اور لدروانگ کو تحصیل غازی کے ساتھ ملا کر حلقہ تشکیل دیا گیا ہے، جو کہ سراسر غیر فطری، غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس علاقے کو پسماندہ رکھنے کی گناؤنی سازش ہے. اس علاقے کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور بنجر ہے، اور جو تھوڑا سا قابل کاشت بھی ہے تو بارانی ہے. بارش ہو گئی تو کھیتی پھل گئی، نہ ہوئی تو جل گئی. لوگ چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کے مالک ہیں، جن سے حاصل ہونے والی پیداوار خاندان کی کفالت کے لیے کافی نہیں ہوتی. تعلیم اور ہنر کا قحط الگ ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے گھر بار اور بال بچے چھوڑ کر اور کبھی انہیں ساتھ لے کر دور دراز شہروں کو ہجرت کر جاتے ہیں، جہاں انہیں بے تعلیم اور بے ہنر ہونے کی وجہ سے چائے خانوں کے چولہوں اور کارخانوں میں مشینوں کا ایندھن بننا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیلا ڈیم کی تعمیر سے ملکی ترقی کا چکا کچھ تیز ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے ثمرات میں سے اس علاقے کے غریب باسیوں کو کبھی کوئی حصہ نہ ملا، بلکہ اس ڈیم کی تعمیر سے قبل جو تھوڑی بہت فطری سہولیات حاصل بھی تھیں اور یہاں کے لوگ جن سے صدیوں سے مستفید ہو رہے تھے، وہ ان سے بھی محروم کر دیے گئے. اس کے گرد نواح میں واقع زرخیز زرعی زمین زیر آب آ گئی، آباء و اجداد کی قبریں غرقاب ہو گئیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان لوگوں کو متاثرین تربیلا ڈیم بھی نہیں سمجھا جاتا. ہری پور کا فاصلہ ماضی میں 15 کلومیٹر تھا، جو بڑھ کر 60 سے 90 کلومیٹر ہو گیا. گزرے دنوں میں کرایہ محض 1.25 روپیہ ہوتا تھا، جو اب بڑھ کر 100 روپے تک چلا گیا ہے. فرنگی دور کی بنائی گئی سڑک تھی جو علاقے کو ضلعی ہیڈ کوارٹر، صوبائی ہیڈ کوارٹر اور ملک کے دیگر شہروں سے ملاتی تھی. وہ ڈیم بننے کے بعد زیر آب چلی گئی. اس کے بعد یہ علاقہ 18 سال تک، جس میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، ملک بھر سے کٹا رہا. خشکی کا کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ، خاص طور پر خواتین اور بچے، دلدل میں دھنستے اور خوار ہوتے رہے. 18 سال کی اذیت کے بعد جو متبادل سڑک بنائی گئی وہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صرف کلنجر گاؤں سے ہری پور کا راستہ 424 موڑوں پر مشتمل ہے. 60 کلومیٹر 2.5 گھنٹوں میں طے ہو جائے تو غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور صرف اس مد میں یہاں کے باسی اب تک کروڑوں روپے کا تاوان برداشت کر چکے ہیں. سیاسی رہنماؤں نے ان لوگوں کے بل پر بڑی بڑی مسندیں پائیں. اس علاقے سے تعلق رکھنے والوں میں گور ایوب خان وزیر خارجہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے.
عمر ایوب خان وفاقی وزیر خزانہ رہے. راجہ سکندر زمان بجلی و پانی کے مرکزی وزیر رہے. پیر صابر شاہ صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے مشیر رہے. سردار مشتاق قومی اسمبلی کے ممبر اور بجلی اور پانی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے. لیکن ان کی حالت زار کو بدلنے یا اس میں بہتری لانے کے بارے میں ان نامور سیاستدانوں نے کبھی سوچنے کا بھی تکلف گوارا نہ کیا ہوگا. علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں کبھی اس علاقے کا ذکر ہی سننے میں نہیں آیا. اس علاقے کے منتخب نمائندوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اس علاقے کے مکین آج 21ویں صدی میں بھی اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے سے قاصر ہیں. کلنجر اور ریدرمنگ یونین کونسل میں بچیوں کے لیے گرلز ہائی اسکول نام کی کوئی چیز موجود نہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس جدید سائنسی دور میں جہاں دنیا بھر میں لڑکیاں لڑکوں کے دوش بدوش اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن کلنجر اور ریدربنگ کی بچیوں پر پرائمری سے آگے تعلیم کے دروازے بند ہیں. یہی حال لڑکوں کی تعلیمی اداروں کا ہے. علاقے میں نظر بٹوے کے طور پر اگر کوئی اسکول ہے بھی تو اسے کبھی پورے اساتذہ نہیں مل سکے. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کلنجر میں پرنسپل، کمپیوٹر ٹیچر، سائنس ٹیچر سمیت 11 اسامیاں عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں. 80-90 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی کالج موجود نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سڑک میٹرک پاس کرنے والے ذہین بچے بھی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہتے ہیں اور ان کا تعلیمی مستقبل تاریک ہو کر رہ جاتا ہے. طبی سہولیات کا حوال اس سے بھی بدتر ہے. علاقہ شہر سے دور ہے، راستہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے، آمد و رفت کے ذرائع کم اور ناقص ہیں. ایسے حالات میں زچگی کا مرحلہ درپیش ہو یا کوئی ہنگامی کیفیت بن جائے تو مریض اکثر اپنے مسیح کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی خالق حقیقی کے پاس پہنچ جاتا ہے. حکومت نے تربیلا ڈیم کی تعمیر کے 35 سال گزر جانے کے بعد ضلع ہری پور کو ہائیڈل پاور کے منافع میں سے 5% سالانہ رائلٹی مختص کی ہے، جو 30 کروڑ سے زائد بنتی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ رائلٹی کی یہ خطیر رقم بھی اس علاقے کے متاثرین کی بنیادی ضروریات کی بحالی اور ترقی پر خرچ کرنے کے بجائے سیاسی نمائندوں میں آپس میں بندر بانٹ کر لی ہے. متاثرین کی بحالی کے لیے مختص کی جانے والی رائلٹی کی یہ رقم سیاسی دڑے بندی کے فروغ اور بدترین کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس سے مقامی سطح پر مایوسی، نفرت، گروہی کشمکش اور دشمنی پڑنے کا احتمال ہے اور علاقہ پسماندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جائے گا. یونین کونسل کلنجر، یونین کونسل لیدرمنگ اور یونین کونسل بیڑ کے باشندے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے باعزت زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں. تربیلا ڈیم کی رائلٹی کی رقم اس علاقے کی بنیادی ضروریات کی بحالی اور ترقی پر خرچ کی جائے تو یقینی طور پر یہاں بہتری کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں. اس علاقے میں بچیوں کے لیے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیے جائیں، لڑکوں کے لیے ٹیکنیکل اور ڈگری کالج قائم کیا جائے. یونین کونسل سطح پر معقول بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جائیں. طویل اور دشوار گزار سفر کو کم کرنے کے لیے سید پور جنگ کے مقام پر پل تعمیر کیا جائے. پسماندہ اور متاثرہ یونین کونسلوں کے باسیوں کے کندھوں سے مالی بوجھ کم کرنے کے لیے بجلی کی بل رائلٹی کی رقم سے ادا کیے جائیں. ضلعی اور صوبائی سطح پر آئندہ 15 سال کے لیے ان یونین کونسلوں کے لیے ملازمتوں میں کوٹا مخصوص کیا جائے. مذکورہ 3 یونین کونسلوں کو تحصیل غازی کے بجائے تحصیل ہری پور کے صوبائی حلقے کے ساتھ لگایا جائے.